ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گدھے پر سوار تھا، میں نے اسے 2-3 مرتبہ مارا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اے ابو سلیمان، قیامت کے دن اس مارنے کا بدلہ لیا جائے گا، قیامت کے دن اس مارنے کا بدلہ لیا جائے گا، اب تمہاری مرضی ہے کم مارو یا زیادہ۔ سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میں کبھی کسی کو بھی نہیں ماروں گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے ایام ہیں اور عاشقان رسول ذوالحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو روزمرہ کی روٹین میں ہی ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ادھر گوشت ہمیں ملتا، یہ الگ بات ہے کہ ہم ذبح نہیں کرتے، ہم گوشت نہیں بناتے، مگر عموماً پورا سال ہی ایک طرح سے جانوروں سے، پرندوں سے یہ تعلق رہتا ہے۔ لیکن بالخصوص ان دنوں میں ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں جانوروں کا آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس بیان میں ہم جانوروں کے حوالے سے چند ایک باتیں سنیں گے۔ اسلام کی رحمت یہ نہ صرف انسانوں پر سایہ فگن ہے بلکہ جانوروں کو بھی اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام نے جس طرح انسان کو ذلت و خواری سے نجات دی، اسی طرح جانوروں کو انسانوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلایا۔ اسلام سے پہلے جو انسان انسانیت کی عزت و تکریم سے ناواقف تھا، جو ظلم و ستم کے ہم تذکرے سنتے ہیں کہ بات بات پر خوریزی ہو جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، ماں باپ سے بھی وہ وحشت و بربدیت کا عالم
جو اسلام سے پہلے کے معاملات پڑھتے ہیں تو سامنے آتے ہیں، تو جو ایسی قوم جو اپنی سگی اولاد پر رحم نہ کرے، جو اپنے بھائی بہنوں کا حقوق کا خیال نہ کرے، جو اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم نہ کرے، تو بھلا وہ جانوروں سے کیسا سلوک کرتا ہوگا؟ جی ہاں، جانوروں کے معاملے میں مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ دو آدمی شرط لگاتے ہیں کہ جانوروں کا ریوڑ ہے، اتنی دیر میں کون زیادہ جانور ہلاک کرے گا؟ وقت شروع ہوتا اور وہ جانوروں کے ریوڑ میں گھس جاتے، تلواریں چلاتے، جس جانور کو جان لگتی، جتنے جانور زخمی کیے، جتنے مارے، اتنے گویا اس کو پوائنٹ ملتے اور وہ اپنی جیت اور ہار کا یہ فیصلہ ہوتا۔ لوگ آس پاس جمع ہو کے تالیاں بجاتے، پھر جو جیتتا اس کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا اور اس کو بڑا معزز شخص سمجھا جاتا تھا۔ ایک رسم یہ ہوتی کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جانور کو اس کی قبر پر باندھ دیا جاتا، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے، وہ بھوکا پیاسا وہیں اس کی قبر پر سوکھ سوکھ کے مر جاتا تھا۔ ایسے جانور کو یہ بلید کہتے تھے۔ نشانہ بازی کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا کہ جناب نشانہ باندھتے اور اس پر تیر اندازی کی جاتی، وہ زخمی ہو کر مر جاتا، کوئی جانور پاس کھڑا ہوتا، کوئی دمبا کھڑا ہوا ہے، اب کسی کو دمبے کی چکی مرغوب ہے، اس کھڑے دمبے کی چکی اس نے وہیں کاٹی اور پکانے کے لیے دے دی۔ کسی جانور کا پاؤں وہ کھانے کا مرغوب ہے، کھڑے کھڑے ہی اس کا ٹانگ کاٹ دی جاتی اور پکانے کے لیے دی جاتی۔ تو ذرا تصور کرے کہ اس وقت ان جانوروں کو کیسی تکلیف ہوتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جانوروں کے دکھ درد کا احساس اور تصور ہی نہیں تھا ان کو آگے۔ تو اسلام آیا تو جانوروں کو ان مظالم سے پناہ نصیب ہوئی، اسلام نے ان پر رحم کرنے اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو بیان کیا کہ جانوروں کی پیدائش کا مقصد کیا، جانور کیوں پیدا کیے گئے، انہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، سورہ نحل پارہ نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے، جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو یہ جانور ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ایک جگہ پر سمندری مخلوق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا تمہارے لیے چوپائیوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ تو ان آیات میں مویشیوں، جانوروں کے مقصد کا تعین کیا گیا کہ یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ کھانے دودھ حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی بلا مقصد پیدا نہیں گئیں، وہ ہمارے لیے ایک صحت مند غذا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی جانور ہیں
درندے ہیں، پرندے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اندر ہیں، پانی میں ہیں، خشکی پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ نحل، شہد کی مکھی، اگر اس سے شہد حاصل نہ ہوتا تو یہ بیکار اسی ویزا پہنچانے والی مخلوق قرار پاتی کہ انسان کو ایسا کاٹتی ہے کہ چند مکھیاں اگر جمع ہو کے کاٹے تو جان لے سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس شہد کی مکھی کے لعاب کو ایک بہترین لذیذ غذا بنا دیا جو بے شمار امراض کے لیے شفا بن گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام ہے، اس کے بارے میں بھی سورہ نحل میں فرمایا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور چھتوں میں پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس سے لوگوں کی تندرستی، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، انسان جب ان ساری نعمتوں، سارے معاملات پر غور کرتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ ہمارا رب کیسا کریم ہے، کیسا قدرت والا ہے کہ گوبر و خون کے درمیان سے اس نے ہمارے لیے دودھ کی نہریں نکالی، زہریلی مکھی سے تریاق پیدا فرمایا، وہی پانی میں تیز دوڑنے والی مچھلیوں کو ہمارے جال میں پھنساتا ہے، وہی طاقتور خونخوار جانوروں پر ہمیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کیسے کیسے حسین خوبصورت چرند پرند کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے جو کسی طرح سے انسان کے کام آتے ہیں۔ تو کوئی ان چیزوں کو، ان سب نعمتوں کو مطلب بیکار نہ سمجھے، ان کا مقصد ہے اور حق ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جانور جو ہمارے قریب آتے ہیں، ہمارا تعلق ان سے جڑتا ہے، تو یہ ان پر رحم کیا جائے، اور خاص کر قربانی کے جانور، سبحان اللہ، قربانی کے جانور تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مولا علی مشکل کشا، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور لے آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کا خون، اس کا گوشت 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا کیا یہ بشارت آل محمد کے لیے، کیونکہ یہ خیر کے ساتھ خاص کیے جانے کے لیے اہل ہے، یا یہ بشارت آل محمد کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے لیے خاص اور دیگر مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ان جانوروں سے پیار کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں جن سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، روزمرہ کے معاملات کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو ہمیں آقا کے انداز ملتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانور بھی فریاد کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ اونٹ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور گردن آپ کے سامنے رکھ دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ٹھہر گئے، فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔
تو اس نے کہا حضور میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ کو گفٹ دیتا ہوں، حالانکہ اس کا اہل خانہ کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی، اس نے تمہاری کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو جانوروں کو جو پالتے ہیں اور خاص کر قربانی کے ایام میں جو لے کر آتے ہیں، وہ جانوروں کا خیال رکھیں، پانی، چارہ، کھانا، اور اسی طرح جو ضروریات ہیں، جیسے دھوپ ہو رہی ہے، سخت دھوپ ہے، کوئی سے چھاؤں کا انتظام، یعنی جن چیزوں سے ہمیں تکلیف ہو، تو یہ بے زبان جانور ہیں، کس کو فریاد کریں گے؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پشت بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان حیوانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو اور انہیں کھاؤ بھی تو اچھے طریقے سے، ان کو بھوکا نہ رکھو، ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا کرو اور ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ یعنی جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں تاکید کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جو پیدا کیا ہماری منفعت کے لیے، فوائد کے لیے، تو ہمیں ان جانوروں کا خیال کرنا چاہیے۔ ان پر سوار ہونے یا سامان لادتے وقت بھی ان کی طاقت کے مطابق وزن رکھا جائے۔ جیسے بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر اتنا وزن ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس طرف جھک جاتی ہے اور جانور جو ہے وہ اس کے ڈنڈوں سے لٹک جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح ان کو دشواری ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیثوں میں جانوروں پر بلا ضرورت سوار ہونے سے منع فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ۔ راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر، اس سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ذرہ ذرہ جانور، چرند پرند، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کون سا جانور سواری کا ہے تو اس پر سواری کی جائے، کون سا جانور سامان لادنے کے لیے تو وہ کام کیا جائے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایک شخص گائے پر سوار ہو کر اسے ہانکے جا رہا تھا، چلا رہا تھا اس کو، اس نے گائے کو مارا تو وہ بول پڑی، ہمیں سواری کے لیے نہیں بلکہ کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، کیونکہ واقعی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم یہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کا ہی دور تھا، آج کے دور میں بھی الامان والحفیظ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ذبح کرنے کا جو انداز الحمدللہ ہماری شریعت نے، دین اسلام نے جو مقرر فرمایا، یہ طبی حوالے سے، سائنسی حوالے سے بھی یہی انداز بہتر ہے۔ اور دنیا میں کیا کیا جاتا ہے، جیسے کسی نے بتایا کہ اگر مرغیاں ذبح کرنے کا کوئی سلاٹر ہاؤس ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک کرنٹ والا پانی یہ بہ رہا ہوتا ہے اور مرغیوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، الٹی لٹک کر آتی ہیں اور جیسے ہی اس کرنٹ والے پانی میں سے گزاری جاتی ہیں ان کو، تو کرنٹ والے پانی سے گزری، ظاہر اس مرغی نے تو کوئی رہنا ہی نہیں ہے، وہی مر گئی وہ۔ اب اس کو جس طرح چاہتے وہ کاٹ لیتے۔ اسی طرح بعض بڑے جانور ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس کو باندھ کر لٹایا جاتا ہے پھر کاٹا جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں
ایک شوق لگایا جاتا ہے اس بڑے جانور کو، اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ جانور کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے بے ہوش ہو کر وہ گر جاتا ہے، اور پھر بغیر باندھے وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ ایسے ایسے ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے کہ بنائے گئے کہ کسی نے یہ تحقیق کی ہوگی، یہ غیر مسلموں کے زیادہ تر اس طرح کے کارنامے ہوں کہ بندر جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کے دماغ، یہ تحقیق کی ہوگی کہ جناب یہ صحت کے لیے کچھ بہتر ہوتے ہیں، اور جتنا یوں سمجھ لیں کہ تازہ ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ دے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ایسے ریسٹورنٹ بنائے گئے کہ جس میں آنے والا ٹیبل پر بیٹھتا ہے، بندر کا بچہ جو ہے وہ اس ٹیبل کے نیچے ایک پنجرے میں رکھا جاتا ہے، جس سے اس کے سر کی ٹکلی جو ہے وہ ٹیبل پر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح سلائس کاٹتے ہیں، جس طرح سلائس کاٹتے ہیں چھرے سے، اس طرح سے وہ سر کا حصہ نظر آنے والا اس سلائس سے کاٹا جاتا ہے۔ اب وہ نیچے بندر کا وہ بچہ تو تڑپ رہا ہے، لیکن یہ بے وقوف اس کا دماغ جو ہے وہ تازہ کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ظلم کی بھی انتہا، یعنی آپ سوچیں، تصور کریں کہ یہ جس کے ساتھ کیفیت ہو اس کا حال کیا ہوگا، اور آج ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں، ظلم و ستم اور بربریت کا عالم کیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے، ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر زخم تھا، کوے آ کر اس زخم پر چونچے مار رہے تھے، جس سے وہ گدھا جو تھا وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ تو اوپر سے حملہ کر رہے تھے، گدھا اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اب کوئی اس طرح زخم پر چونچ مارے تو پتہ ہے تکلیف کیسی ہوگی، وہ گدھا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کندھے پر ریشمی چادر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر لی، اس کو طے کیا اور اس گدھے کے زخم پر رکھ دی، زخم چھپ گیا۔ اس گدھے نے منہ اٹھا کر بطور شکریہ سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا، بس اس کا دیکھنا تھا، دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، دنیا یعنی ان کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ جانوروں پر رحم کرنا، یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم اپنا انداز بنائیں، ورنہ آج کل کے یعنی یہ انداز ہیں۔ ابھی جیسے مثال جانور خریدنے جا رہے ہیں، اب خریدنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچے بھی ساتھ ہیں، جوان بھی ساتھ ہیں، جانور ایک لینا ہے اور گھر کے افراد 10 افراد جا رہے ہیں۔ اب وہ جانور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کوئی آ کر لات مارتا ہے ان کو اٹھاتا ہے، وہ بار بار اٹھتے، بار بار بٹھاتے ہیں۔ اچھا پھر بعد اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جانوروں کے ریوڑ میں گھس گئے، اب کسی کو آپ کا گھسنا پسند نہیں آیا اور اس نے لگائی آپ کو لات، اس نے مارا آپ کو سینگ۔ اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بپھر جاتا ہے، جس کو سینگ ماری، اس کو لات ماری، اب وہ جانور کو لات مارنا شروع کرتا ہے۔ اس کے سینگ تو ہوتے نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں جو آتا ہے اس جانور کو مارنا شروع کرتا ہے۔ بھائی وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں، آپ گھسے کیوں اس کے درمیان؟ کیوں گئے آپ اس کو؟ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحرائی صحرا میں جو گھومتے پھرتے تو وہ کہیں سفر پر تھا، ایک کتے نے اس کو کاٹ لیا۔ اب وہ بڑا خطرناک کتا تھا، اس نے جب کاٹا تو زخم بڑا گہرا ہو گیا۔ جیسے تیسے یہ گھر پہنچا، اب رات ہوئی تو درد بڑھا اس کو، اب وہ درد کے سبب چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو شیخ سعدی فرماتے اس کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی اس نے آ کر کہا کہ ابو آپ کو کیا ہوا؟
تو اس نے کہا بیٹا مجھے کتے نے کاٹ لیا. اس نے کہا ابو کتے کے دانت ہیں, دانتوں سے کاٹا اس نے؟ تو اس نے کہا ہاں اس نے دانتوں سے کاٹا. تو اس نے کہا ابو آپ کے بھی تو دانت ہیں, آپ نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو شخص مسکرا اٹھا. اس نے کہا کہ بیٹا وہ جانور ہے میں انسان ہوں, وہ جانور ہے میں انسان ہوں. تو ہم غور کریں کہ ہم بعض اوقات جانوروں سے جو سلوک کر رہے ہیں, بھئی وہ جانور ہے آپ گھسے کیوں؟ اس نے آپ کو مار دیا اب آپ اس کو مار رہے. تو یہ انداز جو ہے یہ غلط ہے. تو بہت سارے معاملات میں قربانی کے جانوروں پر بھی ظلم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور لائے گئے, اب سب سے پہلے منڈی سے ان کو چڑھانا ہے. اب ظاہر ہے وہ گاؤں کا, دیہات کا, کھیتوں میں پلا بڑا, آپ کے ٹرک میں آپ کی سوزوکی میں کیسے چڑھے گا؟ اس کو کبھی پریکٹس ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو کھینچ رہے ہیں, کوئی گردن کھینچ رہا ہے, کوئی رسی سے کھینچ رہا ہے, کوئی دم موڑ رہا ہے, کوئی ٹانگ مار رہا ہے, عجیب و غریب انداز سے اس کو کیا جاتا ہے. تو جب آپ نے 50,000 80,000 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے تو اس کے چڑھانے کے بھی کچھ ایکسپرٹ ہوں گے, ان کی خدمات لے لی جائے, 200-500 روپے مزدوری ان کو بھی دے دی جائے تاکہ وہ آپ کے جانور کو چڑھا دیں. اچھا اب جانور کو چڑھا دیا تو ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں عام طور پہ شہروں میں تو دیکھا جاتا ہے جانور کے اوپر یہ سارے جو جانور لینے گئے نا یہ بھی موجود ہوتے ہیں. اب وہ جانور کی گاڑی ہے, آپ اوپر بیٹھے ہوئے, اب وہ کوئی اس کو ٹانگ مار رہا ہے, کوئی اس کو لات مار رہا ہے. تو بعض اوقات چلتی گاڑی میں بھی جانور جو ہے نا وہ ہلتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, گاڑیاں گر جاتی ہیں, یہاں تک کہ جو جنگلے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جانور بھاگ جاتا ہے. اور ظاہر اس وقت وہ جو ایک عجیب و غریب انداز روڈوں پر نظر آتا ہے نا وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو جانوروں کو چڑھانے کے لیے, جانوروں کو سفر کر کے لانے, اور اب آیا آپ کا محلہ, اب آیا آپ کا گھر, آپ نے جانور کو اتارنا ہے. کیسے اترے گا؟ آپ کے گھر میں تو ماربل لگا ہوا ہے, آپ کے گھر میں تو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, ظاہر ہے اس کے کوئی ایسے جوتے تو پہنے ہوئے نہیں ہیں کہ ٹائلوں پر سلپ نہیں ہوگا. تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ بے دھیانی میں جب جانور کو اتارا, اترتے ہی یہ کئی من کا جانور جو گاڑی سے اترتا ہے وہیں سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور ایسا بیٹھا کہ بیٹھا ہی رہ گیا, اٹھنے کا بھی نہیں, پاؤں ٹوٹ گئے اس کے. تو باقاعدہ اس کا ایک محلے میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جس سے جانور کو اتارنے میں بھی احتیاط کی جائے. تو ہمارے یہاں عموماً باہر گلیوں میں اس کو باندھا جاتا ہے, گیٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے. تو الیکٹرک وائر کے ذریعے کرنٹ آیا اور کئی جانور ایسے جو بڑے ارمانوں کے ساتھ لوگ اپنے گھروں پر لائے, لاکھوں روپے خرچ کیے, لیکن کرنٹ لگنے سے جانور ہلاک ہو گئے. موتیں بچوں کی بھی ہوئیں, بچے بھی کئی ایسے بیچارے جو سائیکل چلاتے چلاتے پول سے چپک گئے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے, ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے, ہمارے قربانی کے جانوروں کی, ہماری املاک کی بھی حفاظت فرمائے. تو یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ جناب موسم ایسا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور خاص کر الیکٹرک پولز ان میں کرنٹ کا خدشہ رہتا ہے, تو یا تو ایسے ہی کو پہلے انتظام کیا جائے کہ جس میں اس قسم کا معاملہ نہ ہو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ان کے ساتھ رحم کیا جائے. پھر جب تک ان کو رکھیں آپ, جب تک آپ کو ان کو قربانی کرنی ہے, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو کھانا دیں, ان کو پانی دیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 256 پر صحیح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کے سبب کہ اسے باندھ رکھا تھا, نہ اسے کھانا دیا نہ چھوڑا کہ زمین کے چوہے وغیرہ کھا لیتے. اور ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ وہ بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے
کہ اس کے آگا پیچھا دانتوں سے نوچ رہی ہے. جانور رکھے ہیں, ان کے چارے پانی کا انتظام کیا جائے. اچھا چارہ پانی کون دے گا؟ بچے دیں گے. بچے دینے جاتے ہیں. اب ظاہر یہ جانور ہے, بعض اوقات بچوں کو وہ جانور ہٹ کر دیتا ہے, مارتا ہے, جس سے بچوں کی بھی جانے کا خطرہ ہے. تو ظاہر ان کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. ان کو ایسی جگہ باندھا جائے کہ جہاں یہ سلپ نہ ہو. ان کو کھانے پینے کا معاملہ بھی بہتر کیا جائے. پھر ساتھ ہی جب جانور ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو کتابوں میں ہم نے پڑھ لیا کہ جناب قبلے کی طرف چہرہ کر کے ذبح کرنا ہے. تو پہلے سے ہی دیکھ لے قبلہ ہے کس طرف, ورنہ گراتے ہیں قبلے کی بالکل اپوزٹ, اب دم پکڑ کر اس کو کھینچتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ فرش جس پر آپ بچپن میں کبھی گرے تھے اور آپ کے رگڑ لگی تھی, وہ رگڑ آپ کو کتنے دن تک تڑپایا تھا اس نے. موٹر سائیکل پر سائیکل سے گرتے ہیں نا, بچپن میں ہی گرے تھے. ایک چھوٹی سی خراش نے ہم کو اتنا تکلیف دی تھی. آپ بتائیں ایک منو جانور کو آپ دم پکڑ کر کھینچ رہے, اس کی گردن کو گھما رہے, اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. اس تکلیف سے بھی اس کو بچانا ہے. اور پھر ساتھ ہی جب ذبح کیا جاتا ہے, اب جو جانور کا ذبح کر رہا ہے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی چھری پھیرنے کے بعد جب تک ٹھنڈا نہ ہو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اس کی مثال امیر علیہ سنت یوں دیتے ہیں کہ اگر کہیں پر ہمیں خراش آ جائے, کہیں ہمیں خراش آ جائے اور ہمارا ہی ہاتھ اگر اس پر لگتا ہے, کہیں کٹ لگ جائے, ہمارا ہی ہاتھ اگر اس میں لگے, ایک دم سے ہم کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے لگ گیا. اب جو جانور جس کا گلا کٹا ہے, اس کٹے ہوئے گلے پر آپ سوچیں کہ وہ ہاتھ لگا رہا ہے, ہاتھ نہیں لگا رہا بلکہ اس زندہ جانور کی کھال اتار رہا ہے. صرف کھال ہی نہیں اتار رہا بلکہ اس نادان کو کسی نے سمجھایا کہ تو دل پر چھریاں مار, اس کی دل کی رگیں کاٹ تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. صرف تصور باندھے کہ ان ساری باتوں سے اس جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ کون سا جانور ہے؟ یہ قربانی کا وہ عظیم جانور ہے کہ جس کا خون کا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے. یہ وہ جانور ہے جس کا خون, گوشت, پوست سب کچھ میزان میں رکھا جائے گا. قربانی کے یہ جانور پل صراط پر قربانی کرنے والے کے لیے سواری بنائی جائیں گی. یہ وہ عظیم جانور ہے. تو ان کے بارے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں احتیاط کرنی. آپ جس قصاب کو گوشت یعنی جانور ذبح کرنے والے کو لائے ہیں, پہلے سے ہی ایگریمنٹ کر لیں کہ تڑپتی گائے پر, تڑپتی جانور پر آپ چھری نہیں چلائیں گے. جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کی کھال وغیرہ اتاریں. تو یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور ہوں یا عام جانور ہوں, چھوٹے چھوٹے چوزے لے کے آ جاتے گھر میں بچوں کی خوشی کے لیے. بچے جو ہے یہ ان چوزوں سے کھیل رہے ہیں. اگر 10-12 لائے تھے تو روزانہ کی بنیاد پر کبھی ایک مر گیا, کبھی 2 مر گئے. آپ سوچیں یہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے. یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے خرابی ہو, اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کے جاؤ. تو ہمیں وہ انداز اختیار کرنا ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بچوں کے پاس سے گزرے. وہ لوگ اپنے ایک پرندے کو باندھ کر اس سے پتھروں سے نشانے بازی کر رہے تھے. جب انہوں نے آپ کو آتے دیکھا تو بھاگ گئے. آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح جانوروں کو مسلح کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلح کے لغوی معنی ہے سخت سزا, یعنی اصطلاح میں مردہ کے ہاتھ پاؤں
آنکھ ناک وغیرہ کاٹنے کو کہتے ہیں. یعنی جو بعض اوقات بچے پتھر مارتے ہیں, کبھی کسی چلتے ہوئے کتے کو مار رہے ہیں, کبھی بلی کو مار رہے ہیں, کبھی گلے میں بلی کے رسی باندھ کر اس کو گھما رہے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں کہ یہ جانوروں کو ظلم نہ کریں. یہاں تک لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے. ہم نے انہیں پکڑ لیا. چڑیا آئی, پھڑ پھڑانے لگی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے, اس کے بچے سے لوٹا دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا ایک بل ملاحظہ فرمایا جسے ہم نے جلا دیا تھا. فرمایا یہ کس نے جلایا؟ عرض کی ہم نے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے مالک یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے آگ کے ذریعے تکلیف دینا جائز نہیں ہے. یعنی بلا ضرورت چونٹیوں پر بھی ظلم زیادتی نہ کی جائے. جو جانور ہمیں تکلیف نہ دے, نقصان نہ دے, اسے بلا ضرورت مارنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں پر رحم کریں, جانوروں سے پیار کریں. یہاں تک کسی شخص نے خواب میں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی. میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پیاس کا غلبہ ہوا. ایک کنواں ملا, اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا. جب کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا زبان نکالے کنویں کے قریب کھڑا تھا. اس نے خیال کیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی. وہ پھر نیچے اترا, اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا, کتے کو پلایا. اس کا یہ عمل رب کریم کو پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا. تو یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کی آقا کیا ہمارے لیے چوپائیوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ احسان بھلائی کرنے میں ثواب ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ وہ چرندوں سے, پرندوں سے, جانوروں سے پیار کیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا احمد کبیر رفائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم پر اگر کوئی مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے نہ کسی کو اڑانے دیتے, بلکہ فرماتے کہ اللہ پاک نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے. جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہر جاتے. فرماتے کہ اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا. اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو بلی کو نہ جگاتے, نماز سے یعنی آستین کو کاٹ کر نماز پڑھنے چلے جاتے اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے. یہ بزرگوں کا انداز. جانوروں پر, چونٹیوں پر, یعنی امیر اہل سنت کے بارے میں لکھا ہے, اسلام میں بتاتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کیلا پیش کیا, کیلا دیا, آپ نے جیسے ہی کیلا لیا تو اس کیلے پر ایک چونٹی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. تو آپ نے کیلا لانے والے سے پوچھا کیلا کہاں سے اٹھایا ہے؟ تو کہا حضور وہاں سے. تو فرمایا کہ چونٹی جو ہے نا ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے. تم نے جہاں سے کیلا اٹھایا نا اس کا قبیلہ وہیں ہوگا. تھوڑی دیر کیلا وہاں رکھو تاکہ چونٹی اپنے قبیلے سے مل لے, پھر لے آنا واپس. وہ وہاں گیا, کیلا رکھا, چونٹی اتر گئی, پھر کیلا لے آیا. یہ بزرگوں کے انداز. یہاں تک کہ امیر اہل سنت کی سیرت میں اس طرح بھی اسلام میں بتاتے ہیں بیسن, پانی کا جو بیسن ہوتا ہے جس میں ہاتھ دھوتے ہیں, تو بعض اوقات
بیسن پہ چونٹیاں ہوتی ہیں. اب ہم تو پانی کا نل کھول کے اس کو گھماتے ہیں تاکہ ساری گٹر میں چلی جائیں. امیر اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت بیسن پر ہاتھ نہ دھوتے, کہیں اور ہاتھ دھو لیتے تاکہ بلا وجہ چونٹیاں آگے پیچھے ہو جائیں گی, قبیلے سے جدا ہو جائیں گی. تو جانوروں پر شفقت, محبت, یہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ایمان پر خاتمہ